مسلمان کا اصلی ہتھیار، ویپن اور واٹ ایور یو کال اٹ از دعا، اور اس کی اتنی پاور ہے کہ یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے، تقدیر معلق جو ہے اس کو جو لوح محفوظ میں ہے وہ دیٹ از فائنل، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. لیکن جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک معلق تقدیر ہے، اس کو جو چیز بدل سکتی ہے وہ دعا ہے. There's only thing which can change the destiny is دعا. اور وہ لوح محفوظ میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی یہ ڈیسٹنی اس طرح چینج ہو جائے گی. وہ لوح محفوظ میں وہ بھی درج ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ وقت یہ دعا مانگے گا تو یہ بھی قبول ہو جائے گی. میرے بھائی یہ بہت بڑا ہتھیار ہے میرے اور آپ کے پاس، جس کا ہم استعمال بہت کم کرتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم دعا کو نا رٹا مارا ہوا دل سے نہیں نکالتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہم ایک اسپیسیفک کلمات جو ہیں وہ ریپیٹ کری جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا دل سے جو دعا نکلتی نا قبول وہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ ڈائریکٹ رائز کرتی ہے اللہ کے پاس. والد کی بد دعا سے بچو، بیٹے کے معاملے میں اسپیشلی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ رائز کرتی ہے اللہ کے پاس. تو ان دو لوگوں کی اب ظالم اور مظلوم کا فرق اللہ کریں گے، ورنہ تو ادھر ہر کوئی مظلوم بن کے کہے گا کہ میں مظلوم ہوں تو میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں. اس طرح نہیں ہوگا. دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی اللہ. لیکن یہ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ابن کثیر میں بھی یہ ہے، اور البدایہ والنہایہ ایک بہت فیمس کتاب ہے، وہ بھی حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے ہی تحریر کی ہوئی ہے. پھر ابن شاید جریر میں بھی ہے. یہ مختلف تفاسیر میں یہ واقعہ آتا ہے، اور یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے. غالباً نام ان کا زید تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنا مرچنڈائز لے کے جا رہا تھا، اور مجھے راستے میں ایک چور نے راستے میں پکڑ لیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا مرچنڈائز بھی لوٹوں گا اور آپ کو شہید بھی کروں گا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرا مرچنڈائز لے لو، میری جان جو ہے وہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو. تو کیونکہ جان بچانا فرض ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے تم کرو، لیکن مجھے صرف تم سے ایک مہلت چاہیے. اور وہ مہلت کیا تھی کہ 2 رکعت نماز میں نے پڑھنی ہے، وہ مجھے پڑھ لینے دو، اس کے بعد بے شک مجھے قتل کر دیں. اب this was a huge mistake made by that thief. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کا ایمان اور ان کا لیول کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 نفل نماز پڑھی. سجدے میں جب گئے، آپ کو پتا ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہو، میری 2 نفل نماز میں اور ان لوگوں کی 2 نفل نماز میں بہت فرق ہے. جب ہم حاجت کی اللہ سے حاجت کر مانگتے ہیں اور دل سے مانگتے ہیں تو اللہ پوری کرنے والی ذات ہے، اور اگر فی الوقت نہیں پوری ہو رہی تو اللہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. تو انہوں نے جب سجدے میں گئے، سجدے میں when you are in a state of prostration، سجدہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں آج سائنس کیا کہتی ہے. میں سائنس کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں، سائنس میرے لیے کوئی قرآن کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی، لیکن میں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ آج کل کے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، سائنس پہ بہت بلیف کرتے ہیں. ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکن یونیورسٹیز کی اسٹڈی کہہ رہی ہے کہ بیک کا اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے نا تو سجدہ از دا بیسٹ پوزیشن ٹو ہیو ٹو ریزالو یور بیک پرابلمس. اس کے بعد یہ جو تھے یوسف ایسٹس تھے، انہوں نے یہ دعا کی اللہ سے. انہوں نے مسلمانوں کو پروسٹریشن میں دیکھا اور یہ دعا کی، ان کو یہ
پروسٹریشن بہت پسند آئی مسلمانوں کی. انہوں نے کہا کہ خود پروسٹریٹ کر کے انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ شو او گاڈ, بیکاز ہی واز اے ویری گڈ کرسچن. پہلے وہ کہتے تھے میں یہ دعا کرتا تھا میک می اے گڈ کرسچن, تو اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کرسچن بناتے تھے. کہتے ہیں اس دن میں نے سجدے میں جا کے یہ دعا کی کہ میک می شو می دا لائٹ, یہ نہیں کہا میک می اے گڈ کرسچن. تو جب لائٹ دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ ہدایت دے دی, اور آج وہ دیکھو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو صحابی تھے انہوں نے جب پروسٹریشن میں گئے ہیں, اس وقت آپ کو پتا ہے پروسٹریشن میں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت قریب ہوتے ہیں, از نیئر ٹو یور جو جگلر وین ہے, یعنی کہ آرٹ یہ جس کو کہتے ہیں شہرک جو ہے, اور اللہ آپ کی سنتے ہیں. انہوں نے 3 دعائیں مانگی اللہ سے, اور ریفرنس پہلے کہہ دیا, مجھے اس کی عربی یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو اردو بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ جو آپ کے نور سے آپ کے تھرونز کے جو وہ ہیں جو ہولڈ کرتے ہیں, جو نیچے جو جیسے پائیدان لگے ہوتے ہیں کرسیوں کے نیچے, وہ روشن ہو جانے والے ہیں آپ کے نور سے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے ان کو پکارا, جیسے اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, وہاب ہے, قہار ہے, مختلف 99 نام آپ کو پتہ ہی ہیں جو ہمیں آرام سے مل جاتے ہیں, ہر قرآن کے سٹارٹ اور اینڈ پہ لکھے ہوتے ہیں. ان کی ایٹریبیوٹ سے ان کو پکارا. اور اس کے بعد تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ آپ وہ ہیں جو دعا سننے والے ہیں. یہ 3 باتیں کہیں انہوں نے سجدے میں, اور پھر 3 باتیں انہوں نے ریپیٹ کی کہ سیو می فرام دس تھیف. اور وہ ایگزیکٹلی ایسے تھا کہ سیو می او مجھے بچا لے او بچانے والے, مجھے بچا لے او بچانے والے, مجھے بچا لے او بچانے والے اس چور سے. اب وہ تھیف بیٹھا انتظار کر رہا ہے, یہ وہ اپنی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد they hear a galloping horse coming in. اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ گیلپنگ ہارس آتا ہے, اس پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو نقاب سے کور کیا ہوتا ہے, اور وہ آ کے اس کا تھیف کا سر اڑا کے چلا جاتا ہے. تو وہ جب اپنے نوافل پورے کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر, میرے بھائی آپ کون ہیں؟ تو آپ نے تو میری مدد آسان کر دی, آپ نے صرف میرا مرچنڈائز نہیں بچایا, میری جان نہیں بچائی, میرا مرچنڈائز بھی بچا لیا, اور آپ نے اس کی شر سے میری حفاظت فرمائی. He said, I'm an angel from a 4th sky. I'm an angel from a 4th sky. اور جب آپ نے پہلی بار اللہ کو پکارا تو ہم نے آپ کی آواز سنی. مطلب کہ دس شوز کہ اگر آپ اللہ کو صحیح طرح پکاریں تو اوپر تک جاتی ہے آواز, اینجلز بھی سنتے ہیں. پھر جب آپ نے دوسری دفعہ اللہ کو پکارا, اسکائی شک, کیونکہ اللہ کی ایٹریبیوٹس آپ نے پکاری تھیں, تو اللہ کی ایٹریبیوٹس اتنی بڑی ہیں کہ وہ آسمان بھی نہیں سنبھال سکتا, وہ آسمان جو ہے نا وہ شیک کرنا شروع ہو گیا. اور تیسری بات, جب آپ نے اللہ کو پکارا کہ دعا یا اللہ آپ دعا سننے والے ہیں, تو میں نے ہم میں سے کئی اینجلز کی ریس لگی ٹورڈز اللہ کہ یا اللہ کہتے ہیں میں آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ریچ اینڈ آئی آسکڈ اللہ دیٹ یا اللہ مجھے پرمٹ کریں, کیونکہ اینجلز اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا مجھے پرمٹ کریں کہ آئی کم اینڈ سیو دس پرسن, آئی گو اینڈ سیو دس پرسن. اللہ نے اجازت دے دی, تو میں آیا ہوں آپ کی مدد کے لیے, آپ کی دعا کی غرض سے. تو اب یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ اصلی واقعہ ہے جو رپورٹڈ ہے بہت ساری جگہوں پہ. اور البدایہ والنہایہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس ان ماسٹر پیس آف ابن کثیر رحیم اللہ. اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے پوری ہسٹری لکھ دی ہے اسلام کی ایک طرح سے ٹل آٹومن امپائر,
اور شروع سے لے کے اینڈ تک. اور اس کے بعد جو ہے دنیا بننے سے لے کے آٹومن امپائر تک. اور اس کے بعد دیکھیں یہ تو چلیں ہم پھر اگین ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ صحابی تھے بہت اونچے درجے کے بندے تھے تو ان کی دعا کیسے, وہ تو ہم کیسے, ہماری کیسے قبول ہوگی. میرا بات یہ نہیں ہے, اللہ وہی ہے. کیا اللہ بدل گئے؟ نعوذ باللہ. اللہ وہی ہے جو ان صحابی کی دعا بھی سن رہے ہیں, اللہ وہی ہے جو آج ہماری دعا بھی سنے. اللہ hasn't changed. The one who has changed is us. ہم بدلیں, ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ گئے, ہم اللہ سے دل سے مانگنا چھوڑ گئے. ہم نے رٹائی دعائیں بنائی ہوئی ہیں, وہ بس وہ پڑھ دیتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں. ایسے نہیں ہوتا. اور آج اس کا ایک کاؤنٹر لاجک میں آپ کو یہ بھی دیتا ہوں کہ ایک یہ ہمارے جاننے والوں کے ساتھ ہوا کہ ایک پرانے زمانے میں یا ابھی بھی ماشاءاللہ جن کے نانا دادا حیات ہیں, وہ پہلے اپنے بچوں کو, بچے سنتے بھی تھے, اب تو خیر بچے سنتے اس طرح نہیں ہیں, لیکن پہلے سنتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ایک نانی جان نے اپنے نواسے کو بتایا, یہ کوئی آپ کو میں 10-12 سال پہلے کا واقعہ بتاؤں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کے ساتھ ایسے ہوتا تھا. صحابہ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا, یہ آج کل کے بھی واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے اس کو بچے کو صرف یہ بتایا کہ بیٹا آپ آیت الکرسی پڑھا کرو, there will be an angel to protect you. اب وہ بچہ تھا, اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو مولڈ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے, تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی. اگین there were thieves, robbery in the house. اس نے آیت الکرسی پڑھی تو جو ہے نا رابرز کو, حالانکہ ادھر گولڈ بھی پڑا ہوا تھا, ادھر پیسے بھی پڑے ہوئے تھے, سب کچھ تھا, ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا. تو وہ ایسے ہی چلے گئے. تو وہ سارے گھر والے بڑے, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس بچے نے اس وقت بتایا کہ میں نے آیت الکرسی اس یقین سے پڑھی تھی کہ کیونکہ نانی جان نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک اینجل حفاظت کرے گا, تو وہ اینجل نے ہماری حفاظت کی. یہ یقین شروع سے بنائے جاتے ہیں اور دعائیں یقین کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اٹ may take some time. اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی کیونکہ سر پہ تلوار لٹک رہی تھی, یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے, تو شاید مدد بھی فوراً آئی, لیکن کئی دفعہ ایسی دعائیں تھوڑی دیر بعد قبول ہوتی ہیں جو آپ کے فائدے میں ہوتی ہیں. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں, اور پھر کیا وہی والی بات ہے کہ قیامت کے روز میں آئے اور آپ سارے کیا کہیں گے کہ ہماری کاش کوئی بھی دعا کی دنیا میں قبول نہیں ہوتی, کیونکہ دعا کا اتنا بڑا رتبہ ہے. اور اس کو, دعا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ عبادت کا سر کہا ہے اس کو. اسلام میں علماء نے اور جو اسلاف ہیں انہوں نے اس کو عبادت کا سر کہا ہے, یعنی کہ اتنا بڑا رتبہ ہے اس کا. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ سے, تو انفرادی دعا فرض نماز کے بعد کرنی چاہیے. میں ذرا سستی کرتا ہوں اس میں, اللہ معاف کرے, اللہ مجھے ہدایت دے. تو لیکن یہ کہ جنرلی اس سے اللہ تعالیٰ کچھ وقت ہیں دعاؤں کے جو قبول ہونے کے ہیں. فرض نماز کے بعد ہے, جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے, آج جمعہ ہے. میکسیمم علماء کہتے ہیں کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان میں ہے. میکسیمم علماء یہ کہتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں واللہ عالم کہ جب امام دونوں اس کے درمیان میں خطبات جو ہوتے ہیں, عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں جو بیٹھتا ہے اس وقت ہے. لیکن میکسیمم جو اوپینین ہے وہ ہے مغرب اور عصر کے درمیان میں. کوئی ایک گھڑی ہے جس میں دعا کو رات نہیں ہوتی. اسی طرح آپ روزہ کھولتے ہیں, افطار کرتے ہوئے دعا رد نہیں کرتا اللہ, اور بلکہ اس کے لیے ساری مچھلیاں بھی حدیث میں آتا ہے دعا کرتی ہیں. سمندر کی مچھلیاں, سمندر کی رہنے والی چیزیں. اس کے بعد جب بارش ہو رہی ہے اس وقت آپ دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاورفل ٹول کو یوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہی پاورفل ٹول ہمیں آگے کام آنے والے ہیں.
جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.